إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے اور پھر ایک کے دوسرے پر حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ساری مخلوقات میں سے بنی نوع انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کو سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا اور ان کے بھی آپس میں ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق الگ ہیں، مسلمان اور کافر کے حقوق ایک دوسرے پر الگ ہیں۔ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کی دعوت اور تبلیغ نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے تو کافروں کے، جانوروں کے، ہر چیز کے،
حتیٰ کہ درختوں کے، زمین کے حقوق کو اس انداز میں بیان کیا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اسلام کا معنی یہ ہے۔ تو پھر کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کی اور اس زمین کے اوپر زندگی بسر کرنے والے بنی نوع انسان میں سے سب سے افضل جماعت وہ کون سی جماعت ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی جماعت ہے۔ جس طرح سارے انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ سب سے افضل ہیں، اسی طرح سارے نبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سب سے افضل امت ہے تمام امتوں میں۔ اور پھر جس طرح تمام انبیاء کے دور میں اس وقت کے موجود لوگوں میں ان پر، نبیوں پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ اس دور کے افضل تھے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو امت کے سب سے بہترین لوگ قرار دیا۔ اتنا مقام و مرتبہ، ان کے حقوق، جتنا انسان کا مقام اونچا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے حقوق اعلیٰ ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے، آج کے مسلمان کو اس کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا کلمہ، ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دے جس سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حق میں کمی واقع ہو اور اس کا ایمان جاتا رہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم والدین کے حقوق بڑے سنتے ہیں، اولاد کے حقوق بڑے سنتے ہیں، خامد اور بیوی کے حقوق بڑے سنتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہے، لیکن اگر نہیں تو ہم نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو سب سے افضل، خیر الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل انسان، سب سے بہتر انسان، وہ صحابہ میں سے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ان کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابی کہتے کس کو ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لغت میں اس کا مطلب ساتھی، ساتھ زندگی بسر کرنے والا، صاحب، لیکن شرعی اصطلاح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ وہ انسان، وہ خوش نصیب آدمی، وہ پاک باز ہستی، مرد ہے یا عورت ہے، وہ انسان کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ آپ پر ایمان لا چکا ہو اور اس کی موت واقع ہو، حالت اسلام پر موت آئے اس کو، جس کے اندر یہ وصف پایا جائے وہ صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کے حقوق کتنے ہیں؟ بہت زیادہ۔ چند ایک آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان کو صحابہ کے فضائل ان کو جاننا چاہیے، ان کی فضیلت، ان کے فضائل، ان کا اعتراف کرنا چاہیے کہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے وہ برحق ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اس میں نقص پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النجوم امنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء بما يوعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امان ہیں،
جب تک ستارے موجود ہیں آسمان باقی ہے. جب ستارے جٹ جائیں گے قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت. جب یہ جٹ جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس وقت دنیا باقی نہیں رہے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، آسمان اس وقت ختم ہو جائے گا جب ستارے باقی نہیں رہیں گے. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میرے صحابہ پر وہ فتنے برپا ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، وہ فتنے ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر طرف سکون ہی سکون، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں فوراً جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے سر اٹھایا، فوراً زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے اپنے سر کو اٹھایا. اور وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ موجود تھے. انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ اعلان کیا کہ جس نے زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا میں اس کے ساتھ اعلان جہاد کرتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب اور دیگر مدعیان نبوت کو جہنم رسید کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اب اگر نرمی اختیار کی تو پھر دین باقی نہیں بچے گا. لوگوں نے کہا تھا اس وقت کہ ابوبکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، اسامہ بن زید کا لشکر نہ بھیجو. کیوں؟ کہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم سارے میرا ساتھ چھوڑ جاؤ، جنگل کے درندے آ کے میرے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا جائیں. اللہ کی قسم، جس لشکر کو اسلام کی سربلندی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کر کے روانہ کیا تھا، میں اس لشکر کو کبھی بھی روک نہیں سکتا. چھوڑ جاؤ میرا ساتھ تم. لیکن وہ وقت پر مبنی صحیح فیصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کرنا تھا کہ ہر طرف امن ہی امن ہو گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر میری امت پر وہ فتنے، وہ فساد، وہ یہ سب کچھ قتل و غارت اور سارا کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا. تو صحابہ کا مقام اس امت کے لیے خیر و برکت کا باعث تھا، نبی اکرم امن کا باعث تھا. یہ صحابہ کا وجود ایک امن اور سلامتی کا وجود تھا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا. عمران ابن حسین سعد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت کے بہترین لوگ میرا دور ہے، میرے دور کے لوگ. میری امت کے بہترین لوگوں میں جو دور ہے وہ میرا دور ہے جس میں میں موجود ہوں. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا دور میرے صحابہ کا دور ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ان بعدہم قوما، پھر میرے صحابہ اور تابعین کے بعد ایک دور آئے گا جس میں ایسی قوم آئے گی یشہدون ولا یستشہدون، ویسے ہی گواہیاں دینے کے لیے آگے بڑھتے جائیں گے. جھوٹی گواہیاں معلوم متاع بٹورنے کے لیے، حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، خیانت کریں گے، مال کے اندر بھی دین کے اندر بھی ہر لحاظ سے خیانت ہو رہی ہوگی. وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، ان کو کوئی بھی امین قرار نہیں دے گا. وَيَنظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، نظریں مانیں گے، منتیں مانیں گے، لیکن ان کو پورا نہیں کریں گے. ذرا غور کریں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کیا یہ سب کچھ موجود نہیں؟
میرے عزیز بھائیو، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السُّمَنُ، حرام کھا کھا کے توند اتنی بڑھ جائے گی، پیٹ ان کے باہر نکلے ہوں گے حرام کھا کھا کے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، وہ قسمیں کھائیں گے حالانکہ ان سے قسم کا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا، جھوٹی قسمیں، یہ حالت ہو جائے گی۔ صحابہ کا دور سب سے بہترین دور، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے فضائل، جن کی فضیلت کا اعتراف کوئی شخص بھی اس سے انکار نہ کرے، جس نے بھی انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے نکلتا چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے انہی صحابہ کے بارے میں اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان کیا تھا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے پہلے انصار اور مہاجرین میں اسلام قبول کیا، اور پھر بعد میں انہی لوگوں نے جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی دعوت و تبلیغ پر ایمان قبول کیا، اللہ رب العالمین ان سب پہ راضی ہے، اللہ پہ راضی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعلان کیا ہے، ان کی فضیلت، اللہ اکبر۔ اگر ہر ایک کی الگ الگ بیان کرنا شروع کر دیں تو صرف فضیلت پہ ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ اہل بدر 313، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پہ جھانکا، دیکھا، اور کیا فرمایا فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، جاؤ جو دل چاہتا ہے عمل کرو، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان کر دیا، بدر والوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ بلکہ دوسری روایت میں تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد وجبت لكم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اب بھی ہم نہ سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام و مرتبہ کو اور ان کے فضائل کو اور ان پر ایمان نہ لائیں تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ اور پھر میں حیران ہوتا ہوں اپنے ان مسلمان بھائیوں پہ جو کہتے ہیں جی ہم سنی ہیں، سنی ہیں، دعویٰ سنی کا، اہل سنت والجماعت کا، اور نعرہ یہ، جملہ شعر یہ، بات یہ، سنی شیعہ بھائی بھائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں غور کیا آپ نے یار؟ تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، اور بھائی بھائی کا نعرہ ان کے ساتھ لگاتے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بازی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں۔ کبھی نہیں غور کیا؟ تیرا ضمیر کہاں مدعا ہو چکا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر تم جلوس دیکھنے چلے جاتے ہو، چند روپے کی خاطر تم ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہو، اور ان کے اندر سوائے بد زبانی کے، سوائے گالم گلوچ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی عقل سے اگر کام لے انسان تو اس کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور آپ نے فرمایا اس وقت 315 صحابہ کو انتم خیر اہل الارض، اس روئے زمین پر اس وقت اگر سب سے بہترین لوگ ہیں تو تم ہو۔ 1400 صحابہ تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 1400، 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین لوگ ہیں تو تم ہو، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دنیا کی بہترین جماعت ہو کیونکہ تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے وقف کیا ہے، اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے پسند کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، پہلا حق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی فضیلت کا اعتراف کرنا، ہر مسلمان کے دل میں یہ اعتراف ہو، یہ یقین ہو کہ ہاں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بڑے فضائل ہیں۔ کتنے فضائل؟
قرآن مجید کی آیات، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ نے دیا اور فرمایا تم سارے معاف ہو، تمہارے لیے تو اجر عظیم ہے، جنت ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والے ہیں۔ ذرا غور تو کر تو، ان کے بارے میں بولتے ہو جن کا نقطۂ نظر اپنے رب کو راضی کرنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو رات کو اٹھ کر دن کے وقت یہ شیر ہوتے تھے اور رات کے وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے راہب بن جاتے تھے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، ایک ہی دن تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ راضی ہو جائے۔ کون ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے۔ کہتے ہو یہ لوگ، ان کے بارے میں بدزبانی، شرم نہیں آتی ایک مسلمان کو اپنی زبان سے پنج تن پاک کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ حیا کر۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات بیان کی تھی، تم کیا کہتے ہو پانچ سے پاک پانچ ہیں؟ خلفائے اربع، خلفائے راشدین چار میں سے ایک کو نکال کر، علی رضی اللہ عنہ کو نکال کر باقی تین کے بارے میں کیا نعوذ باللہ پلید ہے وہ؟ شرم کر۔ نظر اللہ نیاز حسین تیرے دروازے پہ آ کے وہ بے غیرت تیرا ایمان بھی لوٹ کر لے جاتا ہے، تیرا مال بھی لوٹ کر لے جاتا ہے، تجھے پھر بھی حیا نہیں آئی کہ میں کرتا کیا ہوں؟ خیال کر، کچھ اپنے ایمان کو ٹٹول، صحابہ کے بارے میں ذرا اپنا عقیدہ درست کر، ان کی فضیلت، وہ تو دین کی نصرت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور تو دو بول سن کر اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ صحابہ کی محبت انسان کے دل میں ہو، ان کی فضیلت کا اعتراف، اور پھر صحابہ کی محبت دل میں ہو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ ولا نفرط فی حب احدهم منهم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی ایک کی محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، ہمارے نزدیک سب کی محبت ایک جیسی۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی برات کا اعلان نہیں کرتے، وہ سارے ہمارے محبوب ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور ہم کیا کہتے ہیں، اور ہم وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور ہم اس آدمی سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ان کا ذکر خیر نہیں کرتا، ہم ایسے بندے سے محبت نہیں کرتے بلکہ بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نُذْكِرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، سرکشی بھی ہے۔ کبھی غور کریں ہم تو پھر ہے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، میرے صحابہ انصاری صحابہ سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ من احبهم احبه اللہ، جس نے انصار صحابہ سے محبت کی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جن سے انصار صحابہ سے بغض رکھا اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ تیسرا حق صحابہ کا وہ یہ ہے کہ دین انہی سے سیکھنا چاہیے،
وہ اس بات کے لائق ہیں کہ دین کی اصل حقیقت، اصل بات وہ صحابہ سے دی جائے، من گھڑت کسی کہانیوں پر ایمان نہ لایا جائے، بلکہ اس بات کو دین سمجھا جائے جو صحابہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر الامہ۔ تم میں سے جو شخص کسی کو اپنا مقتدا سمجھنا چاہے، جس کے راستے پہ چلنا چاہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، وہ کون ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانوا خیر الامہ، وہ امت کے بہترین لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین لوگ تھے۔ ابرھا قلوبا، ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے، ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے۔ کتنے پاکیزہ تھے؟ کتنے پاکیزہ تھے؟ پچھلے سے پچھلا جمعہ، پچھلے جمعے بھی، اللہ اکبر، کتنے پاکیزہ تھے پتہ ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہیں جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو پردہ کر دیا کریں۔ کیا آپ شک کر سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل وہ پاک نہیں تھا؟ کیا آپ شک کر سکتے ہیں کہ امہات المومنین کا دل پاک نہیں تھا؟ اس کے باوجود پردہ کرو۔ ابھی یہ بات کی، آسمان سے آیات نازل، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ آج کے بعد کوئی مومن کسی ام المومنین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے تو کبھی بھی بالمشافہ نہیں، بلکہ پردے کے پیچھے، پردہ۔ ان کے دل پاک، اور ہم کہنے نہیں، دل صاف ہونا چاہیے۔ ابرھا قلوبا، دین سیکھو امہات المومنین سے، دین سیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل بڑے پاک تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کا علم بڑا مضبوط تھا، پختہ تھا، ان کے اندر دھول چول نہیں تھی، کوئی لچک نہیں تھی، بات بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھی۔ جو بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی اس کو پکی طرح یاد رکھا تھا۔ اس لیے دین سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، کیونکہ ان کا علم بڑا مضبوط تھا۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، وہ تکلفات کو نہیں پڑھتے تھے، ہماری طرح نہیں۔ آج بیٹے کی شادی ہے، لو جی برادری ہے، ناک نہیں رہتا، اگر یہ نہ کیا بیٹا ہوا ہے، یہ یا کیسی بات ہے؟ تکلف سے بالکل وہ دور تھے۔ دین ان سے سیکھو۔ اختار، اللہ اکبر، آگے کیا فرماتے ہیں؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ وَنَقْلِ دِينِهِ، اور اپنے دین کو نقل کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا تھا۔ فَتَشَبَّثُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے کو اپناؤ، اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور اسی میں ہی خیر ہے، کیونکہ وہ فہم اصحاب محمد، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ کانوا علی الہدی المستقیم، وہ سیدھے راستے پر تھے، اور جنہوں نے آپ کے راستے کو چھوڑا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے ہدایت کے آ جانے کے بعد مومنوں کا، صحابہ کے راستے کو چھوڑا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پسند نہیں، وہ سمجھ لے کہ دنیا میں اس کو ڈھیل ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ہم اس کو جہنم میں پھینکیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسرا، چوتھا حق صحابہ کا یہ ہے، آج ہمیں اپنی زبان کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ حق ہے صحابہ کا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں جن کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا تھا وہ من وعن ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ ذمہ لگایا تھا، اور آج ہم اپنی زبان سے بد زبانی کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اب آپ خود نعرہ کر لو تم کون ہو۔ ایک فقراء مہاجرین، فقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے۔
دوسرا انصار کا گروہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر، ان کے بارے میں ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، فرمایا یہ کامیاب ہے۔ مہاجر انصار دو ہی قسم کے صحابہ تھے، یہ دونوں صحابہ، یہ سارے صحابہ سچے بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں۔ اب تیسری قسم ہے والذین جاؤوا من بعدہم، جو ہم ہیں، جو ہم سے پہلے تھے، جو ہم سے بعد ہوں گے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، مومن مسلمانوں کی جماعتوں میں، جماعت جو ہے اس میں یہ تین ہی گروہ ہیں، چوتھا ہے ہی نہیں۔ بعد میں آنے والے جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مومن جو اپنے بھائیوں کے لیے، پہلے فوت شدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گئے، یہ اعتقاد عقیدہ ہے ہمارا کہ سارے صحابہ مومن تھے، مسلمان تھے، جنتی ہیں، سارے صحابہ عادل تھے۔ اس انداز میں جو دعا کرتا وہ مسلمان، لیکن جس کی زبان سے یہ دعا نہیں اس کو فکر کرنی چاہیے۔ چوتھا، پانچواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حق یہ ہے کہ ان کے درمیان، مسلمان انسان ہے، اختلاف ہوتا ہے، مشاجرات صحابہ میں توقف اختیار کرنا، توقف، خاموش۔ اگر انہوں نے اپنے وقت میں کوئی اختلاف کیا ہے ایک دوسرے سے تو وہ اجتہادی اختلاف ہے، اجتہاد۔ اور مجتہد جو ہوتا ہے نا وہ ہر حالت میں ہی اللہ رب العالمین سے اجر ہی پاتا ہے۔ اگر وہ صحیح ہو اپنے موقع پر اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے موقع پر غلط ہو تو اس کو ایک اجر پھر بھی ملتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ان کو اجر دے رہے ہیں، تیری زبان کیوں گندی ہوتی ہے؟ تم کیوں بکواس کرتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولو؟ توقف اختیار کر، خاموشی اختیار کر۔ صحابہ کا اختلاف اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عام اعلان کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، تم کون ہو؟ تم ٹھیکیدار ہو جنت کے، جہنم کے تم ٹھیکیدار ہو۔ رب العالمین نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، تم کون؟ جب ان کے بارے میں یہ فرما دیا تھا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ سارے ہی معاف ہیں، کہ تم کون؟ زبان بند رکھ، توقف اختیار کر، ان کا معاملہ ختم، اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ چھٹا حق یہ ہے کہ ان کے کسی خلاف شرع جو بھی ان سے کوئی کام ہوا ہے اس کو ہوا نہیں دینی، اس کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، وہ وقت ختم ہو چکا، وہ اس دور کا تھا۔ کتابوں میں اگرچہ چیزیں موجود ہیں لیکن ان کو آج کے کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان چیزوں کو ہوا دے کر لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ کیوں؟ ہمارا کام۔ بدبخت لوگ آج کل اپنی زبان کو گندی کرنے والے، ایک دنیا سے چلا جا ایک آج بھی موجود ہے خبیث انسان کہ جس نے اپنی زبان کو اسی انداز میں گندا کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ میں کبھی نام دینے کا حق میں نہیں ہوتا، لیکن خاص کر یہ نوجوان آج کل بہت زیادہ اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے، کمزور عقیدے کی وجہ سے اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ مرزا جیلمی کی بات مت سنا، میں ویسے کہتا ہوں شیطان کی بھی سنو، لیکن اس وقت جب تمہارے اندر پاور اور طاقت اور قوت ہو، ایمان کی، عقیدے کی، علم کی، پھر ٹھیک ہے سنو۔ لوگ سنتے ہیں، علماء سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، جہاں رد ہوتا ہے چلتے ہیں، لیکن جو عام نوجوان مسلمان ہیں اس کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں۔ اور کتنے اچھے بھلے مسلمان، اچھے بھلے سمجھدار جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک دو کلپ اس کا سنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی باتیں تو یہ کرتا ہے، وہ اتنا خبیث انسان ہے۔ اس وقت اگر دین اسلام کے لیے برصغیر کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ ہے جس نے قادیانیت کو، شیعیت کو ہوا دی، دونوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کا حق یہ ہے کہ ان کے کسی بھی خلاف شرع مسئلے کو ہوا نہ دی جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ صحابہ کو گالی نہ دی جائے، صحابہ کو گالی نہ دی جائے۔
یاد رکھو یہ بہت بڑا بہتان ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے اہل ایمان کو، مومن مردوں اور مومنوں عورتوں کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس نے بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور بہتان کی سزا 80 کوڑے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کے حقوق جاننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کے متعلق تبرہ بازی کرنے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل کلیئر کٹ ہے. جو مسلمان ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، اس کا یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت ہے. اور جس پر لعنت ہو اس پر رحمت نہیں ہوتی، اور جس پر رحمت نہ ہو لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا جائے، اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اس کو آخرت میں بھی سزا ملتی ہے. دنیا میں آخرت کا معاملہ وہ تو عدالت لگنی ہے، لیکن ہر سال دنیا میں ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ اللہ رب العالمین لے رہے ہیں صحابہ کو گالیاں دینے کی وجہ سے. جو کہتے ہیں چند ٹگوں کی خاطر جاتے ہیں، یاد رکھو آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو، یہ سزا ہے اپنے سینے کو پیٹنا. یہ اللہ رب العالمین تمہارا جسمانی ریمانڈ کر رہے ہیں ہر سال، کیونکہ تم صحابہ کو گالی دیتے ہو. گالی زبان سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہو، یہ بھی گالی دینا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو. فلو ان احدکم انفق مثل عود ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر 7 کلومیٹر کا لمبا پہاڑ اتنا سونا خرچ کر دو، میرے صحابی کا ایک مد، سا نہیں، ایک مد تقریباً 750 گرام جاؤ میرا صحابی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے نا جاؤ، تو جتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے نا، تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. گالیاں دیتے ہو، زبان ترازی، بد زبانی کرتے ہو. یہ پدی کا شوربہ، منہ تو دیکھ تو، باتیں کیا کرتے ہو تم؟ کبھی اپنے اندر جان کر دیکھتے تیری حیثیت کیا ہے. وہ تو پاک باز لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اپنے دین، اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا، اپنے نبی کے صحابی بنایا تھا. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا احترام، مقام اور ان کی عزت کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.